السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اس مبارک مہینے کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیتا ہے۔ اسی بنیاد پر اسی وجہ سے لوگ اپنی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالا کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ آج میری گفتگو زکوٰۃ کے متعلق ہوگی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک مشہور معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ ہیں 5۔ پہلا توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، رسول اللہ کی رسالت کا گواہی دینا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے روزہ، چوتھے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، اور 5ویں نمبر پہ ہے حج۔ بلا شبہ نماز افضل العبادات ہے، مگر اللہ رب العزت نے بندوں کو 3 طرح کی عبادت کا مکلف بنایا ہے۔ ایک بدنی عبادت، دوسری مالی عبادت، اور تیسری بدنی اور مالی دونوں عبادت۔ بدنی عبادت مثلا نماز اور روزہ، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ وغیرہ، کفارات اور نذر وغیرہ کے بھی صدقات و خیرات، اور مالی اور بدنی عبادت جیسے کہ حج وغیرہ۔ تو اگر اس کو تقسیم کیا جائے بدنی اور مالی عبادت میں، تو بدنی عبادت کے اعتبار سے نماز سب سے افضل ہے، اور مالی عبادت کے اعتبار سے زکوٰۃ سب سے افضل ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق قرآن کریم میں بھی بہت تاکید آئی ہیں، اور احادیث نبویہ میں بھی بہت تاکید آئی ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے متعلق بہت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بھی اللہ رب العزت نے مال عطا کیا اور اس نے اس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو کل میدان قیامت میں یہ مال جو ہے اس کا گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ گنجے سانپ کی شکل و صورت میں یہ مال اس کا ہو جائے گا، جس کے سروں پر 2 چتیاں ہوں گی، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، اور وہ سانپ اس شخص کے گردن میں جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکال رہا تھا، اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس سے بھاگنا چاہے گا تو وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ایک مرتبہ تصور کریں کہ سانپ، ایسے ہی سانپ کا نام سننے سے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اوپر سے ایسا سانپ جس کے بال جھڑ گئے ہوں، یعنی بہت پرانا سانپ جس کے سروں پر 2 چتیاں آ گئی، اس کے زہر کا عالم کیا ہو۔ اور کل یہ مال جس کو آپ محبوب سمجھتے ہیں، یہ مال اگر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو یہی مال کل اسی سانپ کی شکل میں آپ کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور آپ اس سے بھاگنا بھی چاہیں گے اور بھاگ نہیں سکیں گے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حدیث میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، تو اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان لوگوں نے کہا، مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کا حکم دے دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، آپ ان لوگوں سے قتال کریں گے، ان لوگوں سے جہاد کریں گے جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ تو جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنی جان کو اور اپنی مال کو محفوظ کر لیا، تو آپ ان لوگوں سے قتال کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ہر اس شخص سے قتال کروں گا، ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق پیدا کرے گا، یعنی جو نماز کی فرضیت کا تو اقرار کرے گا مگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا، اسے ہم قتال کریں گے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا کوئی تو وہ حضرت عمر ہوتے، اتنے جلیل القدر صحابی تھے جن کی رائے کے مطابق قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا۔ کیا انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ زکوٰۃ نہیں دینے والوں سے قتال کیا جائے گا؟ معلوم تھی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر رہے ہیں، وہ لوگ زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار تو کر رہے ہیں مگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، یعنی کافر تو نہیں مگر گناہ گار ہیں۔ تو پھر جب انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ فرضیت کے منکر ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہی حق ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور نہ دینے والا فاسق ہے، قتل کا مستحق ہے، اور تاخیر کرنے والا گناہ گار اور مردود الشہادہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ بہت بڑا فرض ہے، اس کی ادائیگی ہر صاحب نصاب فرض ہے۔ ہاں، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ ہونا، نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، عاقل ہونا، بیوقوف پاگلوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آزاد ہونا، غلام پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال کا حاجت اصلیہ کے علاوہ نصاب تک ہونا، مال کا دین سے خالی ہونا، مال کا نامی ہونا،
اور اس مال پر سال کا گزرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے شرائط ہیں۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ اب کس کو دی جائے گی، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو قرآن مقدس نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ صدقات جو ہیں فقراء و مساکین کے لیے ہیں، عاملین کے ہیں، اور تالیف قلب کا تو اب معاملہ ہی نہیں رہا ہی نہیں، کیونکہ اسلام اب غالب ہو گیا ہے، مسلمانوں کی کمزوری کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں، والغارمین، جو مدیون ہو قرض اس کو بھی دے سکتے ہیں، وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو اس کو بھی دیتے ہیں، وابن سبیل، مسافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو صدقات کا لفظ آیا، آپ زکوٰۃ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو نہیں، آپ سنیے، یہاں پہ ایک لفظ آگے آ رہا ہے کہ فریضۃ من اللہ، جو اللہ کی جانب سے فرض کیا ہوا ہے تم پر، یعنی یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے۔ صدقہ کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک صدقہ واجبہ ہوا کرتا ہے جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، کفارات، نذر وغیرہ کے صدقے، اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ، جیسے آپ نے کسی کو ہبہ کر دیا، کسی کے دلجوئی کے لیے کچھ دے دیا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی یہ صدقہ ہے۔ تو یہاں پر صدقہ واجبہ مراد ہے، یعنی جو صدقات واجب ہیں ان کی ادائیگی انہی میں ہوگی، فقراء میں، مساکین میں، عاملین میں وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اب کچھ ایسے فقراء اور مساکین ہو سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، مطلب نہیں کہ کوئی بھی فقیر ہو، کوئی بھی مسکین ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسا نہیں، کچھ کی قید ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلم اگر فقیر اور مسکین ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ اپنے خود اصول و فروع کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ مسکین ہوں، فقیر ہوں، ہاں ان کی آپ کفالت کریے، دوسرے طریقے سے مدد کیجیے، مگر زکوٰۃ کا مال اس کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سادات کرام کو آپ زکوٰۃ کا مال ان کے لیے جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ یہ میل کچیل ہے، اور سادات کرام کی عظمت اور یہ احترام کے خلاف ہے کہ ان کو ایسا مال دیا جائے۔ ہاں، آپ کے معاشرے میں اگر کوئی ہے جو بدحال ہے، حالت افلاس میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو آپ اس کی دوسرے طریقے سے مدد کریں، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں، کیونکہ کل یہی مدد کرنا آپ کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ لغت میں کہتے ہیں پاک، طیب اور طاہر کو، اور ایک معنی اس کا اور آتا ہے، وہ ہے نشو و نما اور ترقی۔ جیسے اہل عرب کہا کرتے تھے زکت زرو، یعنی کھیتی بڑھ گئی، اور قرآن میں آیا ہے غلامن زکیہ، پاک لڑکا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جو پاک ہو گیا، جو پاک ہوا وہی کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے کئی معنی ہیں۔ ہاں، اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کہتے ہیں کہ مخصوص مال کو مخصوص وقت میں مخصوص لوگوں کو دے دینا، مخصوص لوگوں کو مالک بنا دینا، دے دینا، اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا، امیر بنایا، اور کچھ لوگوں کو غریب بنایا، پھر انہی مالدار لوگوں کے ذریعے ان کا مال غریبوں کو دلوایا۔ اس لین دین میں بڑی حکمتیں ہیں، اور اللہ رب العزت کا ہر فعل، ہر کام یہ حکمت سے پر ہے، اگرچہ ہم لوگوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔
ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فطری طور پر انسان کو جو مال بہت محبوب ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندے کے دل سے مال کی محبت نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے اور آخرت کی محبت اس کے دل میں بس جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 طرح کی عبادتیں، 3 طرح کی عبادتیں بندے پر فرض کی۔ 3 طرح کی عبادتوں کا اللہ نے مکلف بنایا، بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور مالی دونوں عبادت۔ تو اگر کسی آدمی سے بدنی عبادت کے متعلق یہ کہا جائے کہ تم 10 رکعت نماز پڑھو، تو وہ اس پر اتنی گراں نہیں گزرے گی جس نے کہ اس سے یہ کہا جائے کہ تم فلاں شخص کو 1000 روپے دے دو، یہ اس پر گراں گزرے گی۔ تو اللہ رب العزت بطور امتحان زکوٰۃ فرض کی، زکوٰۃ واجب کیا تاکہ بندے کو مطیع و فرما بردار بنائے، اس کے دل سے سرکشی نکل جائے، اس کے دل سے جو غرور اور تکبر مال کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے اور اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے۔ حالانکہ مال کی محبت بہت ہی خراب چیز ہے۔ مال کی محبت کبھی کبھی بندے کو کفر کی دہلیز تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ثعلبہ بن حاطب بن ابی بلتعہ کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا تقریروں میں، کہ پہلے وہی ثعلبہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیچھے 5 وقت نماز پڑھا کرتا تھا، اور اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ رب العزت مجھے مالدار بنا دے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے منع بھی فرمایا تھا، لیکن پھر وہ کئی مرتبہ کہا کہ میں لوگوں کا حق ادا کروں گا، اس مال سے جس کا حق متعلق ہوگا اس کو دوں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے حق میں دعا کی اور اللہ رب العزت نے اسے مال سے نوازا۔ مگر جب عاملین زکوٰۃ وصولنے کے لیے ثعلبہ کے پاس پہنچے تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ مال کی محبت میں اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آ کر سرکار کو پورا معاملہ بتایا، جس کی مذمت میں آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ، اور جب اللہ نے اسے عطا کر دیا من فضلی، اپنے فضل سے، بخیل ہو گئی تو اس میں بخیلی کرنے کا لگا، بخل کرنے کا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرنے والا ہو گیا۔ تو مال کی محبت آدمی کو کفر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی ثعلبہ جب سنا کہ میری مذمت میں آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر مٹی ڈالنے لگا اور سرکار کی بارگاہ میں مال لے کر آیا تو سرکار نے منع کر دیا کہ اللہ رب العزت نے تیرا مال لینے سے انکار کر دیا۔ پھر سرکار کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے پاس بھی وہ مال لے کر آئے، مگر ان لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دور خلافت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اور اگر صحیح طور پر صدق نیت سے، خلوص کے ساتھ اگر مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو یہی مال ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے امام دوران حج، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کچھ فرشتے آئے، 2 فرشتے آئے، ایک نے کہا کہ اس سال کسی بھی حاجی کا حج قبول نہیں، دوسرے نے کہا کہ نہیں۔ دمشق میں ایک شخص رہتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سال 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا اور اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت پریشان ہوئے اور دمشق گئے، لوگوں سے پتہ کیا، معلومات حاصل کی، اس کے گھر گئے تو وہ آدمی جوتے سلتا تھا،
اس کا نام علی ابن موافق تھا۔ وہ شخص اس شخص سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جبکہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام تو نہیں ہے، ایسا کوئی عمل تو کرتا نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اسے، اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لے، ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے راضی ہو کر تیری وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میرا کوئی عمل نہیں ہے، میں یہی نماز روزے کرتا ہوں۔ ہاں ایک مرتبہ میں نے پیسے جٹا کر جمع کیے تھے، سے رکھے تھے، ایک ایک پیسہ جمع کر کے اکٹھا کیا تھا کہ میں حج کے لیے جاؤں گا، مگر میرے بیوی بیمار تھی، حاملہ تھی، اور میرے گھر کے بغل میں پڑوسی ہے، اس کے یہاں گوشت بن رہا تھا، اس کی خوشبو میرے گھر میں آ رہی تھی، میری بیوی کی خواہش ہوئی کہ اسے تھوڑا گوشت مل جائے تو اسے کھا لوں۔ تو میں گیا اس کے یہاں مانگنے، مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا جب سبب کہ کیوں نہیں دے رہے ہو، تو اس نے بتایا پھر کہ میرے یہاں کئی دن سے چولہے نہیں جلے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، جس کی بنیاد بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ تو میں باہر گیا اور دیکھا جہاں مردار ڈالے جاتے ہیں وہاں پر ایک جانور، ایک گدھا پڑا ہوا تھا، اس کے بدن سے میں نے ایک جز کاٹ کر لایا اور اس کو پکایا تاکہ میرے بچے کھا سکیں۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی، اور جانتے ہیں الضروریات تبیح المحظورات، ضروریات جو ہے ممنوعات کو بھی جائز کر دیا کرتی ہیں۔ تو وہ گوشت میرے لیے تو جائز تھا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مگر تمہارے لیے جائز نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں نہیں دیا۔ تو یہ جب میں نے بات سنی، اس شخص نے بتایا کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ پیسہ جو میں نے حج کے لیے جمع کر کے رکھا تھا وہ پیسہ میں نے لا کر اسے دے دیا۔ یہی ایک عمل ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا اور تجھے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامی، مگر آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالا جائے گا تو مال میں کمی ہو جائے گی، زکوٰۃ نکالیں گے تو مال میں کمی ہو جائے گی، مال میرا کم ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ صدقات کی وجہ سے بقیہ مال جو ہوتے ہیں اس میں اللہ رب العزت بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں فطری طور پہ بھی جو چیز خرچ کی جاتی ہے اسی میں برکت ہوا کرتی ہے۔ اگر عالم اپنے علم کا استعمال نہ کرے تو اس کا علم ختم ہو جائے، اگر کنویں سے پانی نہ نکالا جائے تو کنواں خشک ہو جائے گا۔ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جن کی شاخوں کو نہ کاٹا جائے تو ان کی ترقی نہیں ہوتی۔ اسی طرح زکوٰۃ مال ہے، اگر مال میں سے آپ نہ نکالیں گے تو اللہ رب العزت برکت عطا نہیں فرمائے گا۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز ضرورت سے زائد ہے اس میں دوسروں کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غیر معقول اللحم جو جانور ہیں ان کے دودھ اتنے ہی مقدار میں ہوتے ہیں جتنے کہ اس کے بچے پی سکیں، مگر معقول اللحم جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ کا دودھ ان کے بچوں کی خوراک سے زیادہ ہوتے ہیں، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے دوسروں کا بھی حق متعلق ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے مال میں زیادتی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، بلکہ اس کا مال تو حقیقت میں وہ ہے جو اس نے کھایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔
اور جو بقیہ مال ہے یہ اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے ورثہ کا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا کوئی مال نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ یہ زندگی اسی کی عطا کی ہوئی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک مشین لگی ہوئی ہے، جس دن یہ مشین کام کرنا چھوڑ دے گی ہم دنیا سے رخصت کر جائیں گے۔ اور یہ جو مال ہے، یہ مال بھی اسی کا عطا کیا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا عطا نہیں کیا، اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا۔ تو اللہ رب العزت کتنا بڑا کریم ہے کہ اسی کا مال، اسی کا عطا کیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ رب العزت اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ لوگ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالیں، اور آج کا دور جو مہاماری کا دور ہے، جو کرونا وائرس، طاعون کی ایک شکل کرونا وائرس آج وبا کی طرف پھیلی ہوئی ہے، اس میں بہت سے ایسے گھر بھی ہوں گے جہاں پہ چولہے نہیں جلتے ہوں گے۔ آپ جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اگر کوئی بھی غریب ہو، مسکین ہو، یتیم ہو تو آپ اس کی کفالت کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی گھر ہے ہی نہیں جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال عطا کیا ہے تو اس میں دوسروں کا حق ہے، اور اسلام اس کا درس بھی دیتا ہے۔ اسلام کی اگر مختصر اور جامع تعریف یہ کی جائے کہ خالق کا حق ادا کرنا اور خالق کی جملہ مخلوق کا حق ادا کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا جو حق آپ سے متعلق ہے وہ حق ادا کیجیے، اور اللہ کے جو تمام مخلوق ہیں ان کا جو حق آپ سے متعلق ہو رہا ہے وہ حق ادا کیجیے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام اسی کا درس ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی لفظ لا نہیں آیا، جو بھی آتا تھا سرکار کی بارگاہ میں، جو بھی طلب کرتا تھا سرکار عطا کرتے دے دیا کرتے تھے، کبھی بھی سرکار کی زبان مبارک پر لفظ لا نہیں۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لفظ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو بھی آیا سب نے ہاں ہاں سنا، لفظ نہیں سنا۔ سرکار کی یہ سنت، اور آج ہم غلامان مصطفیٰ کہلاتے ہیں، غلام خواجہ کہلاتے ہیں، مگر آج ہمارا عمل بالکل اس کے برخلاف ہوتے جا رہا ہے۔ تو آج کے اس دور میں جہاں تک ہو سکے آپ اپنے رشتہ داروں کے، اپنے معاشرے میں جائزہ لیں، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیں۔ رشتہ داروں کو دیں گے تو 2 ثواب ملے گا، ایک تو دینے کا اور دوسرے صلہ رحمی کا۔ تو رشتہ داروں پر بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور اپنے معاشرے، اپنے پڑوسیوں کے بھی۔ پڑوسیوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے متعلق مجھے اتنی وصیت کی گئی، ایسا لگتا تھا کہ انہیں جو ہے ترکہ میں، ان کو ورثہ میں حق عطا کیا دیا جائے گا، حقدار بنا دیا جائے گا۔ اتنی تاکیدیں آئی ہیں پڑوسیوں کے بارے میں، اور آج ہم بلا وجہ دوسری چیزوں میں پیسے کثرت کے ساتھ خرچ کر دیتے ہیں، مگر ہمارے بغل میں ہمارا پڑوسی ہے، اس کا میں ذرا برابر بھی خیال نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات اس مہاماری کے دور میں جن کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا، وہ لوگ دل کھول کر رمضان کے مبارک مہینے میں صرف تقرب اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے، دکھاوا اور نمائش کی وجہ سے نہیں تو ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اگر آپ نمائش کریں گے تو جس کو آپ نے دیا ہے اس کو تو تکلیف ہوگی نا۔
کہ مجھ کو دیا ہے اور مجھ کو ذلیل کر رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ اسی لیے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کہہ کے دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بلکہ آپ ہبہ کے طور پر صرف نیت ہونا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ کا مال دے رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ہبہ کے طور پہ دے سکتے ہیں، لے جائیے یا اپنا کام کریے، لے جائیے، آپ اس کو رکھیے، اب دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے لفظ زکوٰۃ کا استعمال کر کے اس کو دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے جس اعتبار سے مال عطا کیا ہے، ہر شخص اپنے مال کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسے سننے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ اگر میری 7 پیڑھیاں بھی بیٹھ کر کھائیں گے تو مال خرچ نہیں ہوگا، ایسا کہنے والے لوگوں نے کہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے نیت سے آپ اس نیت سے لوگوں کو دیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے آپ لوگوں کو جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دے دیں۔ اس وقت مسافرین بھی بہت پھنسے ہوئے ہیں کئی جگہ، تو مسافر کو بھی، مسلمان مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ جو سفر ہو وہ گناہ کے لیے نہ ہو۔ جیسے چور اور ڈاکو، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ ہاں جو پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو اتنی مقدار میں مال دے دیا جائے کہ وہ لوگ اپنے گھر تک پہنچ سکیں، زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں مسلمان۔ تو ان کا بھی خیال رکھیں، اپنے پاس پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مدارس کا خیال رکھیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا مال یا صدقہ واجبہ کا مال مساجد میں دے دیتے ہیں، مساجد کی تعمیر و ترقی میں، خانقاہوں کی تعمیر و ترقی میں، قبرستان کی تعمیر و ترقی میں، کہتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بار شریعت میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں، کیونکہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی مالک نہیں ہے اور زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے معاشرے میں جائزہ لیں، دیکھیں لوگوں کو اور انہیں مدد کریں، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے ان کی مدد کریں ان پہ۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ ایسا کام ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت آپ کے نجات فرما دیتا ہے انشاءاللہ۔ بس انہی چند باتوں کے ذریعے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی تو آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر سمجھ کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ